غذائی اجزاء جماعت پنجم پیشکش محمد بلال۔ السلام علیکم طلباء۔ جماعت پنجم مضمون ماحول کا مطالعہ، سبق نمبر 19 غذائی اجزاء۔ عزیز طلباء، پچھلے اسباق میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ خوراک کسے کہتے ہیں، ہمیں کن وجوہات کی بنا پر غذا کی ضرورت ہوتی ہے، غذائی اشیاء میں کون کون سے ذائقے پائے جاتے ہیں، وہ ہمیں کس طرح معلوم ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آئیے ہم اس سبق میں غذائی اجزاء کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے ہم کاربوہائیڈریٹ کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ اسے سمجھنے کے لیے ہم ایک عمل کر کے دیکھتے ہیں، جس کے لیے ہمیں ٹنکچر آیوڈین، ڈراپر اور ایک آلو کے ٹکڑے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے ہمیں ٹنکچر آیوڈین میں تھوڑا سا پانی ملا کر اسے پتلا کر لینا ہے، اور ڈراپر کی مدد سے آلو کے اوپر چند قطرے ہمیں ٹنکچر آیوڈین کے ڈالنے ہیں اور اس کا مشاہدہ کرنا ہے۔ شکل میں دکھائے گئے طریقے سے ہم دیکھیں گے کہ آلو کے ٹکڑے کا رنگ سیاہی مائل نیلا ہو جاتا ہے۔ یہ آلو میں موجود نشاستے کی ایک علامت ہے۔ نشاستہ کاربوہائیڈریٹ ہی ہوتا ہے۔ نشاستے سے آیوڈین کا ربط ہوتے ہی اس کا رنگ سیاہی مائل نیلا ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آلو میں نشاستہ پایا جاتا ہے۔ ساگودانہ اور شکرقند میں نشاستہ پایا جاتا ہے۔ جوار، باجرہ، گیہوں، چاول جیسے اناجوں میں بڑی مقدار میں نشاستہ ہوتا ہے۔ اناج کا آٹا بنتا ہے۔ یہ اناج ہماری خوراک میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ جن اشیاء میں زیادہ مقدار میں نشاستہ پایا جاتا ہے انہیں نشاستی اشیاء کہتے ہیں۔ نشاستی اشیاء سے جسم کو توانائی حاصل ہوتی ہے۔ یہ توانائی جسم کے مختلف افعال میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کا استعمال جسم کو گرم رکھنے کے لیے ہوتا ہے۔ آئیے نیا لفظ سیکھیں۔ شکر نباتات سے حاصل ہونے والے ذائقے میں میٹھی شے شکر کہلاتی ہے۔ ہم نشاستی اشیاء کھائیں تو اس کے ہضم ہونے سے شکر تیار ہوتی ہے۔ اس شکر کے جسم کے تمام حصوں میں دھیما احتراق ہوتا ہے۔ اس سے توانائی خارج ہوتی ہے، یعنی نشاستے کے ہضم ہونے سے حاصل ہونے والی شکر جسم کے لیے ایندھن کے طور پر کام کرتی ہے۔ شکر میٹھے ذائقے والی غذائی اشیاء میں مختلف قسم کی شکر ہوتی ہے۔ مثلاً گنے کے رس سے ہم گڑ یا شکر تیار کرتے ہیں، کیونکہ اس میں سکروز نامی شکر پائی جاتی ہے۔ پکے ہوئے آم، کیلے، چیکو جیسے پھل، اسی طرح شہد، دودھ وغیرہ میں مختلف قسم کی شکر پائی جاتی ہے۔ اس سے بھی جسم کو توانائی حاصل ہوتی ہے۔ کاربوہائیڈریٹ میں تیسرا اہم جز ہوتا ہے ریشے دار اشیاء۔ گیہوں، جوار جیسے اناج باریک پسوا کر لائیں تب بھی آٹا مساوی طور پر باریک نہیں ہوتا۔ یہ آٹا چھاننے پر چھنی میں اناج کے ٹکڑے بچ جاتے ہیں۔ چھنی پر رہ جانے والے یہ ٹکڑے اناج کے بھوسے ہوتے ہیں۔ بھوسا ریشے دار شے ہے۔ غذائی راستے میں
ریشے دار شے کا فعل مخصوص ہوتا ہے۔ آئی ہوئی غذا غذائی راستے میں آگے بڑھتی رہتی ہے۔ ریشے دار اشیاء کی وجہ سے وہ مناسب رفتار سے آگے بڑھتی ہے۔ غذا کا جو حصہ ہضم نہیں ہوتا ہے جسم کے لیے بیکار ہوتا ہے، اس بیکار حصے سے فضلہ تیار ہونے کے لیے ریشے دار اشیاء کا استعمال ہوتا ہے۔ ریشے دار اشیاء کو لیفی بھی کہتے ہیں۔ پھلوں کے چھلکے، ترکاریوں کے پوست، سبزیاں، اناج، دالیں، یہ تمام ریشے دار اشیاء ہیں۔ غذا میں مناسب مقدار میں ریشے دار اشیاء نہ ہو تو قبض ہو جاتا ہے۔ اب تک ہم نے غذا میں پائی جانے والی 3 قسم کی اشیاء کے بارے میں معلومات حاصل کی ہے: نشاستہ، شکر اور ریشے دار شے۔ ان تمام کو مجموعی طور پر کاربوہائیڈریٹ کہتے ہیں۔ کاربوہائیڈریٹ کا اہم کام جسم کو توانائی مہیا کرنا ہے۔ آئیے یہ کر کے دیکھتے ہیں، ایک عمل کر کے دیکھتے ہیں، جس کے لیے ہمیں کاپی کے 2 سفید کاغذ، متن چھپا ہوا ایک کاغذ اور تھوڑا خوردنی تیل، یہ اشیاء کی ضرورت ہے۔ جب ہم یہ اشیاء اکٹھا کر لیں تب ہمیں 2 سفید کاغذ لینا ہے اور ان میں سے ایک کاغذ کو تیل لگانا ہے، دوسرا کاغذ ویسے ہی رکھنا ہے۔ دونوں کاغذ باری باری چھپے ہوئے کاغذ کے متن پر رکھیے اور کاغذ کے نیچے کا متن پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ جس کاغذ کو تیل نہیں لگایا گیا تھا اس کے ذریعے متن پڑھا نہیں گیا، لیکن تیل لگائے ہوئے کاغذ کے ذریعے متن پڑھا جا سکا، کیونکہ تیل کی وجہ سے کاغذ نیم شفاف بن گیا۔ چربی۔ تیل ایک قسم کی چربی ہے۔ چربی لگانے سے کاغذ کا نیم شفاف ہونا غذائی شے میں چربی کی موجودگی کی نشانی ہے۔ غذا میں موجود چربی سے جسم کو توانائی حاصل ہوتی ہے۔ نشاستے سے جتنی توانائی حاصل ہوتی ہے اس کی دوگنی توانائی چربی سے حاصل ہوتی ہے، لیکن ہماری غذا میں نشاستی اشیاء کی بنسبت یہ شے کم مقدار میں ہوتی ہے۔ دودھ سے حاصل ہونے والی بالائی، مکھن، گھی، نباتات سے حاصل ہونے والے تیل چربی کی مثالیں ہیں۔ اس کے علاوہ گوشت، انڈے کی زردی میں بھی چربی پائی جاتی ہے۔ غذا میں موجود چربی کے ذریعے جسم میں چربی تیار ہوتی ہے۔ کچھ عرصہ غذا نہ ملے تو اس چربی سے جسم کو توانائی حاصل ہو سکتی ہے۔ چربی کی ایک تہہ ہمارے جلد کے نیچے پائی جاتی ہے۔ چربی کی اس تہہ کی وجہ سے جسم کی وضع بنتی ہے۔ اس کے علاوہ جسم کی حرارت کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں اس تہہ کا بلینکٹ یا رضائی کی طرح استعمال ہوتا ہے۔ مکوے اور تھرماکول وغیرہ کی وجہ سے نازک اشیاء کی حفاظت ہوتی ہے۔ ڈبوں کو ہلایا جائے، ان کے گرنے یا ان کو باہر سے ضرب لگنے پر بھی اشیاء کی اندر سے نقصان نہیں ہوتا۔ اسی طرح جسم میں چربی کی تہہ کی وجہ سے اندرونی اعضاء کی حفاظت ہوتی ہے۔ باہر سے جسم کو مار لگنے پر بھی ہڈی یا دوسرے اندرونی اعضاء فوراً مجروح نہیں ہوتے۔
فرض کیجئے کہ آپ کے مکان میں ایک دیوار بنانا ہے۔ اس کے لیے سیمنٹ، ریت، پانی لایا گیا، کاریگران کے اوزار لے کر بھی موجود ہے، لیکن مقدم کہتا ہے کہ اہم شے تو لائی ہی نہیں گئی۔ وہ کیا ہو سکتی ہے؟ پروٹین یعنی لحمیاں۔ دیوار بنانے کے لیے جس طرح پتھر یا اینٹوں کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہمارے جسم کی تعمیر کے لیے پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے۔ جسم کی مسلسل جھیج ہوتی رہتی ہے، کبھی کبھی جسم کو چھوٹا موٹا نقصان پہنچتا ہے، اس کی درستگی ہم کو محسوس ہوئے بغیر ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے۔ جسم کی نشو و نما کے دوران یہ پروٹین بہت زیادہ مقدار میں ضرورت ہوتی ہے۔ کاربوہائیڈریٹ، چربی اور پروٹین جیسے غذائی اجزاء جسم کو بڑے پیمانے پر ضرورت ہوتی ہے۔ وٹامن اور نمکیات۔ بنیادی غذائی اجزاء کے علاوہ ہمیں دوسرے کچھ غذائی اجزاء کی بہت کم مقدار میں ضرورت ہوتی ہے۔ یہ غذائی اجزاء وٹامن اور نمکیات ہے۔ وٹامن یعنی حیاتین۔ اس غذائی جز کی مختلف قسموں کو انگریزی نام دیے گئے ہیں، مثلاً وٹامن اے، بی، سی، ڈی، ای اور کے۔ یہ اہم وٹامن ہیں۔ ان وٹامن کی کم مقدار میں ضرورت ہونے کے باوجود ان کی کمی سے سنگین قسم کے نقائص یا بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ مثلاً وٹامن اے کی کمی ہو تو شب کوری کا مرض ہوتا ہے۔ وٹامن ڈی کی مسلسل کمی ہو تو ہڈیاں کمزور اور پھوٹک ہو جاتی ہے۔ وٹامن کی وجہ سے ہمارے جسم کو امراض کے خلاف مدافعت کی قوت حاصل ہوتی ہے۔ نمکیات یعنی معدنیات۔ لوہا، کیلشیم، سوڈیم، پوٹاشیم جسم کے لیے ضروری نمکیات کی مثالیں ہیں۔ جسم کو ان کی کم مقدار میں ضرورت ہونے کے باوجود کئی بے حد ضروری افعال کی انجام دہی میں ان کا ایک بڑا حصہ ہوتا ہے۔ مثلاً خون کے ذریعے آکسیجن لے جانے کے عمل میں لوہے کا استعمال ہوتا ہے۔ خون میں لوہے کی مقدار کم ہو جائے تو جسم کو مناسب مقدار میں آکسیجن حاصل نہیں ہوتی، نیز کمزوری اور مسلسل تھکن محسوس ہوتی ہے۔ اس شکایت کو اینیمیا کہتے ہیں۔ کیلشیم کی وجہ سے ہماری ہڈیاں مضبوط ہوتی ہے۔ مختلف پھل، سبزیاں، ترکاریاں، اخوا نکلے ہوئے بیج، اسی طرح ان کے پوست اور اناج کا بھوسا وٹامن اور نمکیات کے ذرائع ہیں۔ اسی لیے جہاں تک ہو سکے پھلوں کو چھلکے کے ساتھ کھانا چاہیے۔ اسی طرح اناج کا بھوسا چھان کر نہ پھینکیں۔ متوازن غذا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ میری صحت اچھی ہے تو ہمیں اپنے متعلق کیا کہتے ہیں؟ صحت اچھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے تمام افعال، پڑھائی، کھیل وغیرہ آسانی سے کرنے کے لیے ہم میں توانائی ہے اور وہ کام ہم جوش اور خوشی سے کر سکتے ہیں۔ ہمارے جسم کی نشو و نما صحیح انداز میں ہو رہی ہے، ہم بار بار بیمار بھی نہیں ہوتے ہیں۔ سبھی یہ چاہتے ہیں کہ صحت اچھی رہے۔ ایسی حالت کو قائم رکھنے کے لیے کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، وٹامن، چربی اور نمکیات کے
مناسب مقدار میں جسم کو دستیاب ہونا ضروری ہے۔ تمام غذائی اشیاء کو مناسب مقدار میں مہیا کرنے والی غذا متوازن غذا کہلاتی ہے۔ اس جدول کی مدد سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے جسم میں کون سے غذائی اجزاء کون سے افعال انجام دیتے ہیں۔ غذا سے متعلق چند غلط فہمیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دودھ، گھی، خشک میوہ، میٹھی اشیاء، تلی ہوئی چیزیں، چاکلیٹ، کیک، بسکٹ خوب کھانے سے بچہ ہمیشہ تندرست و توانا رہتا ہے، لیکن صرف پسندیدہ چیزیں کھائیں اور تمام غذائی اجزاء جسم کو نہ ملے تو فرد ناقص تغذیے کا شکار ہوتا ہے۔